اور سب سے زیادہ دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور یہ ابو زوائب کی بیٹی تھیں، اور ان کا لقب کبشہ تھا، اور کبشہ ان کی بیٹی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنی حوازن کی تھیں۔ اور حضرت حلیمہ کا نسب نامہ یہ ہے کہ حلیمہ بنت ابن زوائب، عبداللہ بن حرس بن شجنہ بن جابر بن عظام بن ناصرہ بن نسیہ بن ناصر بن سعد بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن فصفہ بن قیس بن سلان ہیں، اور ان کے شوہر اخرس بن عبد العظیم بن رافع تھے۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں آپ کے رضاعی بہن بھائی حضرت حلیمہ کی طرف سے یہ ہیں: عبداللہ بن حرس، انیسہ بن حرس، خزامہ بنت حرس، اور اسی خزامہ کا نام شیمہ ہے، اور اس نے بھی حضور کی پرورش میں کافی حصہ لیا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والی تھیں۔ ان کے آپ کے متعلق عمدہ اور دلچسپ اشعار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضاعت کی خدمت کا حال درد بڑے انداز میں بیان فرماتی ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق سندھ کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے غالباً عبداللہ کو لے کر اپنے دیہات سے اپنے خاوند کے ہمراہ چل پڑیں، اور بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اسی غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیخ وار بچوں کو گود لائیں گے، اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گے، اور وہ سال خشک سالی کا تھا۔ سب لوگ پر ان رحمت کی آس میں تھے۔ خود حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی گدی پر سوار تھی، وہ بھی بھوک پیاس سے ایسی نڈال تھی کہ وہ مشکل قدم اٹھاتی تھی، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دودھ پیتا بچہ بھوک کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اور ہمارے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنی بھی بوڑھی لاغر ہو چکی تھی اور دودھ سے بھاگ چکی تھی کہ چلو اسی کا دودھ سہارا بن سکتا۔ الغرض ہزار خرابیوں کے باوجود مکہ میں پہنچیں، اور میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئیں، مگر ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا کہ اجرت دینے والا عام طور پر باپ ہوتا ہے، اور اسی کے سائے یہ بچہ محروم ہے تو اجرت کہاں سے ملے گی؟ حلیمہ کہتی ہیں پہلی بار تو میں بھی اسی خیال سے حضور کو چھوڑ آئی تھی، مگر میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہمیں ہمراہیوں سے شرمندگی نہ ہو۔ میرے شوہر نے بھی حمایت کی، ہاں ضرور اس یتیم کو ہی لے آؤ، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے ہاں خیر و برکت ہو جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور کو گلے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کا رضائی بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہو گیا، اور دونوں نے بڑے راحت و آرام سے رات بسر کی۔ اور حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہمارا دودھ دینے والا جانور بھی دودھ سے تھلا تھل بھر گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت ابو مطلب سے حضور کو گود لیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ واپس ہوئیں، تو اسی واپسی کے سفر کی داستان حضرت حلیمہ سناتی ہیں کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور حضور میری گود میں تھے، تو وہ گدی اس قدر تیز رد ہو گئی کہ تمام قافلے سے آگے نکل گئی، تو میری ساتھ کی عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگیں اے حلیمہ کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر تو آتے وقت سوار تھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو کہنے لگی اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ
تھا، لیکن جب حضور کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھیں تو دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھیں، تو لوگ چرواہوں سے کہتے، تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھیں۔ حضور کی تیزی سے پرورش۔ فرماتی ہیں کہ غرض یہ کہ اس طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور ہمتیں مشاہدہ کیں اور زمانہ اسی طرح امن و محبت سلامتی سے بنتا رہا، حتیٰ کہ کامل 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے، اور اسی عرصے میں حضور کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائی چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کوشش بھی کرتی تو تب بھی نہ پیتے، قربان جائیے، ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسروں کا اکرام شروع ہے، یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلتے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں ماہ میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلا لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا سورج کی تیز کی روشنی ہوتی تھی، پھر وہ نور اجل ہو جاتا تھا۔ اس طرح برکتوں اور رحمتوں کا ظہور ہوتا رہا، اور آپ کا دودھ پینے کا زمانہ چلتا رہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا، اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کی تعریفات بہت ہیں، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کسی بھی چیز کو بغیر بسم اللہ کے نہ چھوتے تھے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں رسول علیہ السلام کو اپنے گھر لائی تھی تب سے ہمارے قبیلے بنی سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا تھا جس سے مشق کی خوشبو نہ آتی ہو، اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور برکت کا اعتقاد خوب بڑھ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا یا بدن پر کوئی زخم پھوڑا پھنسی نکل آتی تو آ کر آپ کا ہاتھ وہاں لگواتا، اور پھر خدا آپ کے پیغمبر کے دست رحمت کو خالی واپس نہ کرتا بلکہ وہ بیمار زدہ بندہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح بیمار مویشی جانور بھی آپ کے دست رحمت سے ملوایا جاتا اور وہ صحیح ہو جاتا۔ سینہ نبوت کی چاکی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب آپ کی عمر کے 2 سال ہو گئے تو میں معاہدہ کے مطابق آپ کو لے کر واپس مکہ پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور کو واپس لے کر آؤں، لہٰذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ مجھے یہاں اس پر مکہ کی بیماریوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آخر کار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا اور میں حضور کو لے کر واپس آ گئی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے ہوئے چند ماہ ہی گزرے کہ ایک روز آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپ کا بھائی یعنی میرا بیٹا دوڑا آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی یعنی حضور کو 2 آدمی سفید کپڑوں والوں نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے ہیں اور آپ کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں
اور میرا خاوند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ آپ تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا، اے لختے جگر، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، دو سفید پوشاک والوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا اور پھر کچھ تلاش کرنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں، پھر تو میں اور میرا شوہر مستقل آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ مبادا کوئی ناگہانی مصیبت اس لختے جگر پر نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا، اے حلیمہ، اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ اس کو پہنچ جائے جس کی جو ابد ہی ہمیں گرنا ہوگی۔ ان حضرت کی دوبارہ مکہ مکرمہ میں واپسی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں پھر بھی فوراً آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے حلیمہ، تم کیسے آئی جبکہ تم اس کو رکھنے پر بہت بضد اور حریص تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو سچ ہے، مگر اب میں اپنا حق ادا کر چکی اور اب مجھے زمانے کے حود اساس سے اندیشہ ہے، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں جیسا کہ آپ چاہتی ہیں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، سچ سچ کہو، حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ اس قدر بضد و مصر ہوئیں کہ آخرکار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے اور پھر میں نے اپنا سارا ماجرا سنا ڈالا، جس پر حضرت آمنہ نے مجھے پوچھا کہ تم کو اس پر شیطانوں کا ڈر ہے؟ کہا، ہاں۔ فرمایا، یہ تمہارا خوف ہے، بے اعتبار اور لا حاصل ہے، اس پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا۔ یہ میرا فرزند شان والا ہے، جبکہ اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا جس سے مجھے شہر بصرہ کی محلات دکھائی دینے لگے تھے اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل نہ تھا، بس معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند اجمد پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کر لیا، لہٰذا اے حلیمہ، تم اس کو یہاں چھوڑ دو اور بخوشی واپس چلی جاؤ۔ گمشدگی اور واپسی۔ حلبیبے ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب شک صدر کے بعد آپ کو اماں حلیمہ واپس لا رہی تھیں تو مکے کے بالائی حصے میں آپ ان سے کھو گئے۔ دائی حلیمہ سخت پریشانی اور غم کے عالم میں مکہ آئیں اور آ کر حضرت عبدالمطلب کو خبر دی۔ حضرت عبدالمطلب فوراً کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی۔ کتاب مزۃ المان میں ہے کہ عبدالمطلب نے اس وقت یہ شعر پڑھا اور پڑھ کر یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے فرزند محمد کو واپس لوٹا دے، اس کو لوٹا کر میرے لیے دست و دباز بنا دے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھ کر دعا مانگی تو آسمان سے آواز آئی، لوگو پریشان مت ہو، محمد کا پروردگار موجود ہے، وہ اس کو نہ رسوا کرے گا نہ ضائع ہونے دے گا۔ عبدالمطلب نے پوچھا، ان کو ہمارے پاس کون پہنچائے گا؟ فرمایا گیا، وہ تمامہ کی وادی میں شجر یمنا کے پاس ہیں۔ عبدالمطلب اسی وقت سوار ہو کر چل دیے، ان کے پیچھے ورقہ ابن نوفل بھی گئے۔ دیکھا کہ ایک گھنا درخت خوب شاخوں والا ہے جس کے نیچے آپ کھڑے ہیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا، بچے تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ہوں۔ اس پر عبدالمطلب نے لپک کر آپ کو اٹھا لیا اور ساتھ ہی کہا، تم پر میری جان قربان ہو۔ پھر عبدالمطلب نے آپ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ لے کر آئے۔ یہاں آ کر بکریاں اور گائیں ذبح کر کے دعوت تیار کی اور مکہ والوں کو کھلائی۔ والدہ ماجدہ کا انتقال۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو اب اپنے دادا سردار عبدالمطلب اور اپنی شفیق ماں
آمنہ کے زیر سایہ بڑی تیزی سے پرورش پاتے رہے اور اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرماتا رہا، کیونکہ آپ سے دنیا کا سب سے عظیم مقصد پورا کروانا تھا۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کو پہنچی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے وفات پا کر آپ کو اپنے سے جدا کر دیا۔ ابن ہشام میں سے ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی اور ان کا خاندان بنی نجار تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں عبد المطلب کی والدہ بھی سلمہ بنت عمرو بخاریہ کہتی تھیں، لہٰذا یہ کنبہ آپ کا دونوں طرف سے تھا۔ دادا کی پرورش۔ سیرت ابن ہشام میں سے ہے کہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہتے تھے اور حضرت عبد المطلب کے واسطے خانہ کعبہ کے سائے میں مسند اعظم بچھائی جاتی تھیں، جس پر حضرت عبد المطلب کے سوا کوئی اور نہ بیٹھ سکتا تھا اور اس پر کسی اور کے بیٹھنے کو بے ادبی اور گستاخی تصور کیا جاتا تھا، اور حضرت عبد المطلب کے فرزند اور دیگر اہل قریش اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے جیسے شمع پروانوں کے درمیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دھڑک اس پر جلوہ افروز ہو جاتے، مگر آپ کے چچا آپ کو منع کرتے تو حضرت عبد المطلب فرماتے میرے اس بیٹے کو یہاں بیٹھنے سے نہ روکا کرو کیونکہ یہ بڑی شان والا بنے گا۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنا دست شفقت ان کی کمر پر پھیرتے اور آپ کی حرکات کو دیکھ کر خوش و خرم ہو جاتے، اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کے بعد دادا کا پرورش کرنا، پھر چچا کا پرورش کرنا، یہ پہلی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامات میں سے لکھا ہے۔ تو خیر، جب عبد المطلب نے لوگوں کو آپ کے روکنے سے منع کر دیا تو آپ اپنے دادا کی مسند اعظم پر بیٹھ جاتے، خواہ دادا ہو یا نہ ہو۔ بنی مدلج کے کچھ اشخاص جو قیافہ شناس یعنی علامتوں سے حقیقت تک پہنچ جانے والے تھے، انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس محمد بچے کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم کا قدم ہے اس کی شباہت اس بچے کے قدم سے بالکل ملتی جلتی ہے اور کسی کا قدم اس کے مشابہ نہیں ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ ایک روز حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں حجر اسود کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کے پاس نجران کے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری بھی بیٹھا ہوا تھا اور دونوں آپس میں محو کلام تھے۔ پادری ہماری کتابوں میں سے ایک ایسے نبی کی علامتیں ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا، یہ شہر مکہ اس کی جائے پیدائش ہوگی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہی لے آیا۔ پادری کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی وہ فوراً ہڑبڑا کر چونک گیا اور آپ کی آنکھوں اور پیروں اور شان اقدس کو ٹٹول کر دیکھا اور فوراً بول پڑا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں اے عبد المطلب؟ عبد المطلب یہ میرا بیٹا ہے۔ پادری یہ کیسے؟ جبکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے کہ یہ عظیم پیغمبر کا باپ زندہ نہ ہوگا۔ عبد المطلب یہ میرا پوتا ہے، اس کے والد اسی وقت اگلے جہاں کو سدھار گئے تھے جب ابھی یہ اپنی ماں کے شکم ہی میں تھا۔ پادری یہ بالکل سچ ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا تم اس کی پوری طرح حفاظت کرو کیونکہ تم اس کے متعلق سنتے جا رہے ہو کیا کیا کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب جب بھی کھانا تناول فرماتے تو اپنے اس فرزند کو اپنے ساتھ یا اپنی عظمت والی گود میں بٹھا لیتے تھے اور پھر عمدہ کھانا چن کر آپ کو خود کھلاتے، اور جب کبھی آپ ادھر ادھر ہو جاتے تو ایمن باندی وغیرہ کو ڈانٹتے کہ میرے فرزند کی پوری نگہداشت رکھا کرو۔ رقیہ بنت ابو صفی حضرت عبد المطلب کی بیوی تھیں۔ ابو سعد اور ابن حبان نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شرف اسلام پا گئی تھیں، جبکہ ابو نعیم کی روایت اس کے خلاف ہے۔ تو ان رقیفہ سے روایت ہے کہ قریش پر ایک بار کئی سال بڑے سخت اور خشک بے آب و گیاں والے گزرے، حتیٰ کہ مال و متاع ختم ہو گیا اور جانوروں کے لالے پڑ گئے۔ میں نے اسی زمانے میں خواب میں ایک شخص کو یوں کہتے سنا،
خاندان کے قریش، میں تم میں سے جو نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے ذریعے تم کو خوب بارش اور سرسبزی شادابی عطا ہوگی، لہٰذا تم اپنے معزز لوگوں میں سے ایسا شخص تلاش کرو جو بڑے ڈیل ڈول کا ہو، رنگ گورا ہو، بھویں آبرو سے ملی ہوں، دراز پلکیں ہوں، حسین و خوبصورت رخسار ہوں، استوان ناک ہو، ناک کا پانسا باریک ہو۔ وہ شخص اپنی اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک ایک فرد نکلے، سب پاک صاف ہو کر، خوشبو میں بس کر اور حجر اسود کا بوسہ دے کر جبل ابو قبیس پر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس پر چڑھ کر وہ مذکورہ شخص خدا سے پانی کی فریاد کرے اور تم اس پر آمین کہو تو تم کو سیراب کر دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا پورا خواب قریش کے سامنے بیان کیا۔ سب نے مل کر اس مذکورہ موصوف شخص کو پہچانا اور عبد المطلب ہی کے متعلق تمام کی رائے حتمی ہو گئیں۔ پھر سب نے شرائط کے مطابق تیاری کی اور دعا فریاد کے لیے جا پہنچے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کروائی اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو عمری میں موجود تھے۔ اے اللہ، یہ سب تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولاد ہیں اور تیری باندیاں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو کڑا وقت آن پڑا ہے تو خوب دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر، گدھے سب ختم ہو چکے ہیں اور خود ہماری جانوں پر بھن آئی ہے۔ بس اب یہ خشک سالی ختم فرما کر ہمیں سرسبزی شادابی عطا فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ آسمان پھٹ پڑا اور زور و شور سے بارش ہوئی اور وادیاں بہہ پڑیں۔ اس طرح زور کے برکات اور رحمتوں کے ساتھ عرب خدا سے مدد لیتے رہے اور ساتھ عرب کا اعتقاد انتہائی درجے تک بڑھتا چلا گیا، اور حضرت عبد المطلب کی نوازشیں آپ پر دھواں دھار بارش کی طرح برستی رہیں اور دونوں دادا اور پوتے میں جدائی نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو ان کا نظر سے اوجھل ہونا گوار نہ ہوتا تھا، لیکن تقدیر اٹل ہے۔ اور پھر جب حضور 8 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ابن ہشام میں ہے کہ حضور عبد المطلب نے خاص ابو طالب کو حضور کی پرورش کے متعلق وصیت کی تھی، کیونکہ آپ کے والد عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں کے تھے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائز تھا۔ اور پھر ابو طالب نے بھی باپ کی وصیت پر جان ساری سے عمل کیا، اور ویسے بھی خود سگے چچا تھے اور پوری شفقت پدری عروج پر تھی اور آپ کے لیے مر مٹنے پر تیار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کفار سے زبردست ڈھال تھے جو پوری طرح حضور کی حفاظت پر ہر دم جھکی رہتی۔ بحیرہ کا قصہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر ابو طالب کو شام کا سفر درپیش ہوا اور اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب آپ کی تمنا کو مسترد نہ کر سکتے تھے، کیونکہ دل میں آپ کی محبت اپنے حقیقی فرزندوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، لہٰذا فوراً فرمایا، خدا کی قسم، میں تم کو اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو۔ اور پھر عبد المطلب اپنے چہیتے بھتیجے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ان کا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بصری میں پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک پادری اپنی عبادت خانے میں رہتا تھا اور یہ علم نصرانیت سے پوری طرح واقف تھا، اور اس عبادت خانے میں اس سے پہلے 7 پادری گزر چکے تھے جن کا پورا علم یہ لیے ہوئے تھے۔ جب یہ قافلہ سعادت اس راہب کے پاس پہنچا تو راہب نے ان کی پرتکلف کھانے کی دعوت دی۔ جب پہلے بھی 12 قافلہ اس کے پاس سے گزرا تھا مگر اس نے ذرا بھر بھی توجہ نہ دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ اس کے قریب اترا تو اس کی نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جس پر وہ فوراً چونک گیا کہ خاص آپ پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے، نیز آپ
کہ ایک ایسے درخت کے نیچے جا ٹھہرے جس کے نیچے اور کوئی نہ جاتا تھا، اور پھر اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک گئیں اور ہر ایک آپ پر اپنا سایہ ڈھالنے کے سائے میں تھا۔ راہب یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنی عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کروا کر قافلے کی دعوت کی اور کہلوا بھیجا کہ اے قریش کی جماعت، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں، کوئی باقی نہ رہے۔ قافلے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے راہب، آج تم ایسا کام کر رہے ہو جو پہلے کبھی تم سے نہ ہوا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگوں کے متعلق آج میرا جی چاہا کہ تمہاری دعوت کروں، لہذا سب نے قبول کیا مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھہرے رہے اور بقیہ تمام لوگ اندر جا کر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے سب لوگوں کو یکے بعد دیگرے خوب ٹٹولا مگر حضور کو نہ پایا تو گویا ہوا، اے قریش، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا پیچھے نہ رہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہاری منشا کے موافق سب موجود ہیں، صرف ایک بچہ ہے جو 9 عمری کی وجہ سے تاکاروں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تم نے غلطی کی، اس کو بھی لاؤ تاکہ شریک طعام ہو۔ پس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، بہت بڑا ہے کہ عبداللہ کا فرزند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، لہٰذا وہ جا کر حضور کو ساتھ لے آیا۔ پھر بحیرہ حضور کو بار بار دیکھتا اور آپ کے جسم کے بعض حصوں کو بغور دیکھتا اور اپنے ذہن میں اپنے پاس موجود نبی آخر الزمان کی علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا جاتا۔ حتیٰ کہ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور جانے لگے تو بحیرہ نے حضور سے کہا، اے لڑکے، میں لات اور عزی کے واسطے تم سے یہ دریافت کرتا ہوں اور ان بتوں کا واسطہ اس لیے دیا کہ عرب انہی کے نام پر قسم اٹھاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات عزی کا واسطہ مت دو کیونکہ یہ میرے لیے دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ پھر راہب نے کہا، اچھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم میرے سوالات کا جواب دیتے رہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کی اور اجازت مرحمت فرماتے رہے اور وہ اپنے پاس موجود علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے آخر میں مہر نبوت کی زیارت کی جو ابھرے ہوئے بڑے بٹن کی طرح تھی۔ پھر راہب نے آپ کی طرف سے دل جمعی کر کے آپ کے چچا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے ابو طالب، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا، میرے فرزند ہیں۔ راہب چونک پڑا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طالب نے فرمایا، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ پوچھا، ان کے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا، یہ ابھی اپنی ماں کے غم میں ہی تھا کہ وہ وفات پا گئے۔ راہب نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اب تم یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح ان کو پہچان گئے تو وہ ضرور آپ کی ایذاء رسانی کے در پہ ہوں گے۔ چنانچہ جلد ہی پھر ابو طالب نے آپ کی واپسی کا سامان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے بچپن کی منازل کو عبور کرتے ہوئے انفان شباب کی طرف جا رہے تھے اور اللہ عز و جل راہ کے دشمنوں کے کانٹوں سے آپ کی حفاظت فرماتے رہے اور راستے کی جہالت کی ہر ناپاکی سے آپ کو پاکیزہ مطہر رکھا، حتیٰ کہ آپ بالغ ہوئے تو نہایت بلند پایا اخلاق کے لباس میں زیب تن تھے، نہایت بے مروت، صاحب اخلاق، رحیم و کریم، راست گو اور صاحب امانت اور بڑے زبردست تخم المزاج اور برطبات تھے۔ الغرض ہر عمدہ اخلاص اللہ نے آپ میں کوٹ کر بھر دیا تھا۔ حضور اقدس اکثر اپنے بچپن کے واقعات سناتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا، کھیل میں تمام بچے پتھر اٹھا رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی تمدن کھول کر اس میں پتھر اٹھانے شروع کر دیے، مگر ابھی میرے دل میں ان کی پیروی کا خیال اٹھا ہی تھا کہ غیب سے میرے تماچا لگا جس سے مجھے تکلیف لاحق ہوئی اور آواز آئی کہ اپنا تمدن مضبوطی سے باندھ کر رکھو۔ پھر میں نے تمدن کو اپنی جگہ کس دیا اور گردن پر پتھر اٹھانے لگا اور سب نے تمدن میں پتھر اٹھا رہے تھے۔
میں اکیلا اپنی گردن پر بغیر تمتن کھولے پتھر اٹھا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر میں 14 یا 15 سال کو پہنچے، فجار جنگ پیش آئی جو آپ کے قریشی قبیلہ اور بنی کنانہ کی بنی قیس سے تھا۔ آپ اس میں اپنے چچاؤں کی حفاظت میں آئے اور جنگ میں شرکت کی اور آپ کے اپنے اعضاء کے لیے زبردست ڈھال بنے۔ ابن اسحاق کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 21 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح مبارک۔ ابن ہشام کہتے ہیں جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی تو مشیت خداوندی سے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا عقد نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کا نسب یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیز بن قصص بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب۔ ابن شام کہتے ہیں یہ سلسلہ مجھ سے کئی اہل علم نے ابو عمر مدنی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدیجہ بنت خویلد ایک تاجر عورت تھیں اور شرافت اور مالداری میں بڑھ کر تھیں اور اپنا مال لوگوں کو دے کر تجارت کرواتی تھیں اور ان کا حصہ منافع میں رکھ دیتی تھیں، اور قریش کے بھی سب لوگوں کا تقریباً یہی پیشہ تھا، تجارت اور شام کا سفر۔ جب خدیجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق گفتگار اور اعلیٰ کردار اور امانت داری وغیرہ اخلاق معلوم ہوئے تو اپنے حضور سے اپنے مال کی تجارت کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ اپنا غلام بھی دینے پر آمادگی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، پھر حضرت خدیجہ نے دوسروں کی نسبت آپ کا نفع زیادہ رکھا، پھر آپ اس میسرہ نامی غلام کے ساتھ ملک شام کی طرف محو سفر ہوئے، اور جب سرحد شام میں داخل ہوئے تو وہاں ایک راہب کی سوما کے قریب کسی درخت کی چھاؤں میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس راہب نے آپ کے غلام میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ اہل حرم میں سے ہے اور اہل قریش سے ان کا تعلق ہے۔ تو راہب بولا اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بیٹھا کرتا۔ بہرحال آپ نے وہاں خرید و فروخت کی اور واپس آ کر دوسرا سامان مکہ میں فروخت ہوا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دگنا نفع ہوا۔ اس سفر میں میسرہ نے کئی عجیب و مشاہدے کیے جن کو اس نے حضرت خدیجہ کے پیش خدمت کر دیا۔ ایک تو یہ کہ جس وقت سخت گرمی ہوتی تھی تو حضور پر بادل کا ٹکڑا بس آیا فگن رہتا تھا۔ خدیجہ یہ سب سن کر سمجھ گئی، کیونکہ یہ پاک طینت عقل مند شرافت سے مزین تھے، اس لیے تمنا کی کہ وہ حضور سے شادی کر لیں تو بہت نفع مند رہیں گی، لہٰذا اسی سوچ کے پیش نظر خدمت میں پیغام بھیجا: اے میرے چچا زاد، چونکہ ہمارا آپس میں برادری کا تعلق بھی ہے اور آپ سچائی اور امانت داری اور اخلاق حسنہ سے موصوف ہیں، لہٰذا میری تمہاری طرف رغبت ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ شریف و بزرگ اور سب سے زیادہ مالدار تھیں، اسی لیے ہر ایک آپ سے شادی کا خیال رکھتا تھا۔ جب پیغام مذکور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور ان کے سامنے معاملہ سپرد کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر حضرت خدیجہ کے والد خلید کے پاس لے گئے اور آپ کی طرف سے بھی پیغام دیا اور انہوں نے قبول کر کے شادی کر دی۔ ابن ہشام کے قول کے مطابق ان کا مہر 20 اونٹ تھے اور حضور کی سب سے پہلی زوجہ خدیجہ تھیں اور سوائے ابراہیم کے تمام اولاد انہی سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی اولاد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، جن میں سے 3 لڑکے تھے: قاسم، طیب، طاہر۔ پہلے قاسم کے ساتھ آپ کی کنیت مشہور ہے، یعنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دخترات میں 4 لڑکیاں ہوئیں، سب سے بڑی رقیہ، ان سے چھوٹی زینب، ان سے چھوٹی کلثوم، سب سے چھوٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم المجمعین۔ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ تینوں صاحبزادے زمانۂ نبوت سے پہلے وفات پا گئے تھے، جبکہ صاحبزادیوں میں سب سے پہلے اسلام کا زمانہ پایا، پھر ہجرت بھی کی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن وہب کے ذریعے ابن منبع سے روایت پہنچی کہ ان کی والدہ حضور کی باندی تھیں۔ موقوقس شاہ مصر نے ان کو بطور ہدیہ کے حضور کی خدمت میں بھیجا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی پہنچ گئی تو اس سال قریش کے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا اور اس کو نئے سرے سے بنا کر چھت ڈالنا مقصد سمجھا، مگر کسی کو شہید کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ کعبہ کی قدیمی دیواریں آدمی کے قد سے کچھ ہی زیادہ ہوں گی۔ اب قریش اس کو ازے سر نو بلند کر کے چھت ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ پہلے کعبہ کے اندر کعبہ کا خزانہ تھا جو چرا لیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی سامان چرایا گیا تھا، جس میں کچھ تو یک نامی شخص کے پاس دیکھا گیا، اور یہ شخص بنی ملی بن عمرو کا غلام تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ قریش نے اس غلام کا ہاتھ اس چوری کی پاداش میں کاٹ دیا تھا، اور پھر تعمیر کے سلسلے میں قریش نے ایک کشتی کے تختے کا استعمال کرنے کا سوچا تھا، اور یہ کشتی جدہ کے ساحل سمندر سے دریافت ہوئی تھی، جو کسی رومی سوداگر کی کبھی غرق ہو چکی تھی، اور اس کو قریشی کعبہ کی چھت میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اور مزید ان کو ایک بھڑی بھی مل گیا تھا جو لکڑی کے کام سے خوب واقف تھا، اور اس نے اقرار کیا تھا کہ میں کعبہ کی چھت کو ضرور تیار کر دوں گا۔ پھر ابھی قریشی لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ آخرکار کس طرح بیت اللہ کو شہید کیا جائے، اور یہ اتنی جرأت کس میں ہے کہ اس کو شہید کرے، اور پھر کہیں خدا ناراض نہ ہو۔ اب غیبی امداد سے ایک عجیب واقعہ رونما ہوا کہ خانہ کعبہ کے اس تہہ خانے میں جو نظر نیاز کے واسطے بنایا گیا تھا، ایک سانپ رہتا تھا جو اکثر اوقات وہاں سے نکل کر کعبہ کی دیواروں پر پھن پھیلائے پھرتا رہتا تھا، جس کی وحشت کی وجہ سے کوئی اس کے قریب نہ بھٹکتا تھا۔ ایک روز یہ سانپ نکل کر حسب عادت دیواروں پر پھرنے لگا۔ اللہ نے ایک پرندہ بھیجا جس نے آ کر اس کو اٹھایا اور اڑ گیا۔ یہ عجیب واردات دیکھ کر قریشی مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے لگتا ہے کہ خدا ہمارے اس کام سے راضی ہے، تبھی اس نے اس موذمی کے دفع کرنے کا بندوبست خود ہی فرما دیا، اور پھر خدا نے ہمیں اس کی تعمیر کا سب سامان بھی مہیا کر دیا، اور ایک کاریگر بھی موجود ہے۔ آخرکار سب کے سب کعبہ کو ازے سر نو تعمیر کرنے پر مستعد ہو گئے، اور پھر ایک شخص ابو وہب بن عمرو بن عائد بن عمرو بن مخدوم کھڑا ہوا، اور اس نے دیوار منظم کرنے کے لیے ابتدا کرتے ہوئے ایک پتھر نکالا، مگر وہ پتھر ان کے ہاتھ سے فوراً از خود نکل کر دوبارہ اپنی جگہ فٹ ہو گیا۔ پھر اس شخص نے قریش کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کیا، اے قریش تعمیر کعبہ، میں تم کو ان باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا کہ تم اپنا صرف حلال پیسہ اس میں خرچ کرو، اور حرام خواہ سود ہو یا کسی طرح کا ظلم کا پیسہ ہو وہ اس میں نہ لگاؤ۔ بعض لوگ اس کلام کو ولید بن مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ابو وہب مذکورہ حضور علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ حضور کے والد کا ماموں تھا اور نہایت شریف بزرگ تھا، اور عرب نے اس کی تعریف و توصیف میں بہت قصیدے کہے ہیں۔ الغرض قریش نے کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف کام اور حصے تقسیم کر لیے۔ دروازے کی سمت عبد العناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، اور رکن اسود سے رکن یمانی تک بنی مخزوم اور دیگر چند قبائل کے حصے میں آئی، اور کعبہ کی پست بنی جمع اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حجر اسود کی طرف عبدالدار بنی بن قسی اور بن اسد بن عزا بن قصہ بن عادہ اور ابن کعب بن لوئے کے حصے میں آئی، اور یہی سمت ختیم والی ہے۔ مگر اب بھی کہ تمام تیاری کے ساتھ تقسیم کار بھی ہو چکی تھی، مگر کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کعبے کو منظم کرے، اور سب خوف زدہ تھے۔ آخر ولید بن مغیرہ نے کچھ ہمت کی اور آگے بڑھے اور کہا، میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر کدال لے کر آگے بڑھے۔ سب سہم کر اس کو تکنے لگے،
اس نے جا کر اول دعا کی، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے نہ کہ شر کا۔ اور پھر یہ کہہ کر اس نے دونوں رکنوں کی طرف سے کعبہ کو منتہم کرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ خوف زدہ دیکھ رہے تھے اور کوئی اس کے ساتھ شرکت نہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس پورے دن کسی دوسرے نے ہاتھ تک نہ لگایا، اور رات بھی لوگوں نے اسی انتظار میں گزار دی کہ دیکھیں اگر ولید بخیر رہے تو ہم کام کریں گے اور پتہ چل جائے گا کہ خدا ہمارے کام سے راضی ہے، اور اگر ان کو کوئی آفت دبوچ لیتی ہے تو ہم اس کام سے کنارہ کر لیں گے۔ پھر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو سب نے ولید کو صحیح سالم پایا، تو سب کے دلوں میں ہمت کی ڈھارس بن گئی اور سب مستعد ہو گئے اور سب نے کعبۃ اللہ کو منتہب کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد تک پہنچے تو سبز پتھر نکلے جو باہم جڑے ہوئے تھے۔ جب ان پر کدال پڑی تو مکہ میں بھوچال آ گیا، تو سب ٹھٹک کر رک گئے اور کہا، بس اس سے زائد نہ کھودو۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب قریشی کعبہ کے انتظام سے فارغ ہو گئے تو ہر قبیلے نے جدا جدا پتھر جمع شروع کر دیے، اور جب تعمیر مقام رکن تک پہنچی تو ہر ایک قبیلے نے کہا کہ اس کی تکمیل ہمارے ہاتھوں ہوگی، اور اس کے جھگڑنے نے اتنا طول کھینچا کہ سب آپس میں خون ریزی تک پر آمادہ ہو گئے۔ عبدالدہر نے خون سے بھر کر ایک پیالہ بھی درمیان میں رکھ لیا، اور ان کے سب ساتھیوں نے اس میں ہاتھ ڈبو لیے، جو لڑائی اور جنگ کی حتمی علامت تھی، اور عہد کیا کہ ہم جان دے دیں گے مگر اس شرف و فضیلت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ اور ان دنوں میں قریش کا سب سے سن رسیدہ اور بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخدوم تھا۔ اس نے کہا، اے قریش، تم ایسا کرو کہ اب جو شخص مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو اس کو اپنا ثالث اور فیصلہ دینے والا بنا لو۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور سب متفق ہو گئے، اور سب دروازے کو نظر جما کر بیٹھ گئے، اور اس قدرت خداوندی کہ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشنما سراپا مبارک دروازے سے ظاہر ہوا، اور قریش بھی تمام دیکھ کر خوشی سے سرشار ہو گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص امانت دار ہے جو یہ فیصلہ کریں گے، ہمیں بخوشی تسلیم ہے۔ حضور جب ان کے پاس پہنچے تو سب نے آپ کو ساری رودات سنا کر حکم یعنی ثالث بنانے کی درخواست کی، لہٰذا آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، فرمایا، میرے پاس چادر لاؤ۔ لوگ فوراً ایک چادر لے آئے، پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کپڑے کے درمیان میں رکھا۔ ہر قبیلے کے بڑے سردار نے چادر کا ایک ایک گوشہ تھام لیا، اور حضور نے فرمایا، سب نے شرکت کر کے اپنی اپنی تمنا اور دلی مراد پا لی، اور پھر حضور نے پتھر اٹھا کر اس کو دیوار میں نصب فرما دیا، اور پھر اس کے اوپر سے تعمیر جاری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی بشارتیں۔ ابن ہشام میں ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے یہود و نصاری کے علماء اور عرب کے کہن حضور کی خبریں بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی بعثت قریب تھی۔ یہود نصاری تو اپنی کتابوں سے نقل کر کے بیان کرتے تھے، عرب کے کہن اپنے شیاطین سے نقل کرتے تھے، کیونکہ ان کا ابھی تک آسمانوں پر جانا بند نہ کیا گیا تھا، اور بعثت کے بعد ان کے لیے شباب ثاقب مارنے کے لیے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ پھر جنات میں نہ طاقت رہی کہ عالم بلا اسے کسی بات کا چرا لائیں، اور تب انہوں نے سوچا کہ ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، اور پھر جلد ہی ان کو حقیقت حال معلوم ہو گئی۔ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم، ایک روز میں قریش کے چند آدمیوں کے ساتھ ایک بت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شخص نے اس بت کے نام پر
بچڑا ذبح کیا تھا۔ ہم ابھی بھی اس کی تقسیم کے منتظر تھے کہ یکایک میں نے اس بت کے اندر سے ایک آواز سنی جو کبھی نہ سنی نہ کبھی آواز آئی۔ ایک شخص صاف گو ہے، وہ لا الہ کہتا ہے، اور یہ واقعہ ظہور اسلام سے 1 ماہ پہلے کا ہے۔ باسط نبوت پر یہود کا اعتقاد۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عاصم بن عمرو نے کہا ہے کہ باسط نبوی سے پہلے یہود و نصاری کے درمیان جنگ ہوتی تھی، تو یہود کہتے اب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو شکست دیں گے۔ پھر جب آپ ظاہر ہو گئے تو ہم نے پہل کر لی، اور یہود حسد کی بنا پر منکر ہو گئے۔ ابن اسحاق حضرت سلمہ بن وقش سے پہنچی ہوئی روایت بیان کرتے ہیں۔ سلمہ بدری صحابی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب بنی عبد الشہل کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اور ان ایام میں سب سے زیادہ نو عمر تھا۔ ایک چادر اوڑھے رہتا تھا۔ اس یہودی نے ایک مرتبہ آ کر قیامت کا حساب کتاب، جنت جہنم کا تذکرہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی علامت کیا ہے؟ کہا ایسا ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کب تک؟ تو اس یہودی نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو نبی کو ضرور پا لے گا۔ پھر ابھی وہ یہودی بھی زندہ تھا کہ حضور نے پیغمبری کا اعلان کر دیا اور ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے یہودی کو کہا ہم تو تیرے کہنے پر ایمان لائے ہیں، تو کیوں نہیں لاتا؟ تو کہا ہاں، مگر یہ وہ نبی نہیں ہے۔ الغرض یہود آپ کے متعلق پورا یقین و اعتقاد رکھتے تھے، مگر بنی اسرائیل میں نبوت ہونا اور عرب قریش کی طرف اس سعادت کا چلے جانا ان کو گوارا نہ تھا۔ اسی حسد نے ان کو ایمان سے روک رکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ۔ سیرت ابن ہشام میں مصنف فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت پسند کی ساتھ پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سلیمان نے اپنا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ وہ ملک فارس کے شہر اصفہان کے اضلاع میں سے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جس کا نام ہنا ہے۔ میرا باپ اس گاؤں کا رئیس تھا اور وہ سب چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور مجھے محبوب رکھتے تھے کہ وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے تھے، لڑکیوں کی طرح اندر بند رکھتے تھے، اور مجھے اپنے مذہب آتش پرستی سے ایسی محبت تھی کہ کبھی آگ کا بجھنا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں ہمیشہ اس کو دہکائے رکھتا تھا۔ میرے باپ کی بڑی جاگیر تھی، وہ ایک مرتبہ وہاں ایک مقام بنانے میں مصروف تھے۔ مجھ سے ایک روز کہنے لگے کہ اے فرزند، آج میں اس تعمیری کام میں مصروف ہوں، لہٰذا آج تم فلاں کام کو۔ راستے میں نصرانیوں کا ایک گرجا تھا جس میں وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں ابھی اس نماز کا تماشا دیکھنے کے لیے اندر جا پہنچا۔ مجھے ان کی نماز کی ہیبت و انداز پسند آیا اور دل نے کہا یہی طریقہ اپنانا چاہیے، اور یہ مذہب آتش پرستی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس میں ایسی لگن ہوئی کہ واپس جانا بھول گیا۔ سارا دن اس گرجے میں خرچ ہو گیا۔ شام کو اپنے والد کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے بہت سے آدمی میری تلاش میں بھیجے ہوئے ہیں اور خود بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں بے تاب ہیں۔ میں نے اصل بات کہہ ڈالی کہ اس طرح دیر ہو گئی۔ آخر میں یہ بھی کہا کہ مجھے تو نصاری کا دین بھلا معلوم ہوتا ہے۔ باپ نے فوراً تنبیہ کی ایسا خیال ہی نہ کرو میرے فرزند، آج شیب مذہب سب سے اچھا ہے۔ پھر ان کو میرے متعلق مذہبی اندیشہ ہو گیا اور انہوں نے مجھے گھر میں بھیڑیاں باندھ کر ڈال دیا۔ میں نے اس گھرجے کے نصاری کے پاس کس طرح پیغام بھیجا کہ جب تمہارے ہاں شام کے سوداگروں کا قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ بس جب قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے پیغام دے دیا۔ پھر میں نے کہلوایا کہ اب جب یہ واپسی کوچ کرنے لگے تو مجھے اطلاع دینا۔ لہٰذا شام کو کوچ کے وقت انہوں نے مجھے اطلاع پہنچا دی، تو میں نے کسی طرح پاؤں سے بیڑیاں نکال دیں اور چھپ کر ان کے ساتھ جا ملا، اور اس طرح میں مذہب حق کی خاطر اپنا وطن اور سب خاندان کو خیر آباد کہہ کر پردیس میں چل پڑا۔ جب ہم ملک شام پہنچے تو لوگوں سے دریافت کیا تمہارا اس سے بڑا پادری کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ میں اس کے پاس پہنچا اور دینی تعلیم کی خواہش ظاہر کی۔
اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن کچھ عرصے میں مجھے اس کی بدنیتی اور بدباطنی کا علم ہو گیا۔ وہ لوگوں سے صدقہ تو وصول کر کر کے اپنے مٹکے بھرتا رہتا، اور تو لوگوں نے اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنا چاہا تو میں نے کہا، تمہارا یہ پادری تو بڑا آدمی تھا۔ پوچھا کیسے؟ پھر میں نے ان کو اس کے خزانے کی جگہ دکھلائی کہ 7 مٹکے روپے سے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے کہا، تم سے وصول کر کر کے بھرتا رہتا تھا اور خود کبھی بھی خرچ نہ کرتا تھا۔ ان لوگوں کو تبش آ گیا، انہوں نے اس پادری کو سولی پر لٹکا دیا اور خوب پتھر برسائے۔ اس کے بعد اس کا جانشین گھرجے میں آیا، جو ہر وقت نماز روزے میں رہتا، اس کی طرح خزانہ جمع نہ کرتا تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت ہوئی، لیکن اس عظیم شخص کے ساتھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس کا وقت آخر قریب آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھے وصیت فرماتے جاؤ کہ اب میں کس کی رہنمائی اور ماتحتی پکڑوں؟ اس نے کہا کہ اے فرزند، جو حق لوگ تھے وہ گزر بسر گئے، اور جو ہیں انہوں نے دین کو بدل دیا ہے۔ بس ایک شخص میری نظر میں تمہارے لیے مناسب رہے گا، جو میرا دوست ہے، موصل میں رہتا ہے، وہ بھی میرے طریقے پر قائم ہے۔ چنانچہ یہ انتقال کر گیا تو اس کے بعد اس فلاں شخص کے پاس حسب و وصیت جا پہنچا اور اس کے پاس صورت و حال عرض کی۔ اس نے مجھے بخوشی رکھا اور میں نے اس کو بھی اس سے پہلے کی طرح خوب نیک پایا، اور پھر اس کا بھی وقت آ گیا اور میں نے اس سے وصیت چاہی اور حق رہنمائی چاہی تو اس نے کہا، اے سلیمان، خدا کی قسم، میں اس حالت کے موافق صرف ایک شخص کو پاتا ہوں جو نسین میں ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا اور وہاں رہنے لگا۔ اس کو بھی میں نے انتہائی رحم دل اور نیک شخص پایا، مگر چند ہی روز میں وہ قریب المرگ ہو گیا اور اس کی عمر نے وفاداری نہ کی۔ میں نے اس سے بھی عرض کیا کہ مجھے آگے کے لیے اس کی وصیت فرماتے جاؤ۔ اس نے کہا، اے فرزند، سوائے ایک شخص کے جو روم کے شہر عمودیہ میں رہتا ہے، اس کے سوا میں کسی کو اس منصب کے لائق نہیں جانتا، لہٰذا تم وہاں کوچ کر جانا، وہ بھی ہمارے طریقے کا ہے۔ لہٰذا میں اس کی وفات کے بعد عمودیہ پہنچا، اس سے مل کر سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ اس نے کہا، تم شوق کے ساتھ میرے پاس رہو۔ میں وہاں رہنے لگا اور اس دفعہ میں نے کچھ کما کر گائیں اور بکریاں جمع کر لیں، اور تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ یہ نئے شخص بھی سفر آخرت پر روانہ ہونے کو ہو گیا۔ میں نے پوچھا، میرے واسطے کیا حکم ہے؟ میں فلاں فلاں کے پاس ایسے وقت سے گزر چکا ہوں، حتیٰ کہ اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس نے فرمایا، اے بیٹے، اب میں کوئی شخص اس حق کے راستے کا مسافر نہیں جانتا جس کا میں تجھے حکم کروں، مگر اب ایک عظیم پیغمبر کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، جو دین ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے اور زمین عرب میں سے ہوگا، اور کھجور کے درخت ہوں گے اور ظاہر علامات رکھتے ہوں گے، وہ ہدیہ کو قبول کریں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بس اے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو وہاں ضرور چلے جانا۔ سلمان فرماتے ہیں، پھر وہ عظیم خیر خواہ بھی وفات پا گیا، اور اس کے بعد میں ایک عرصے تک اسی کے شہر عمودیہ میں رہا۔ عرب کا سفر۔ پھر اہل عرب میں سے بنی کلب کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، میں تو اسی تلاش میں تھا، فوراً ان کے پاس پہنچا اور کہا، میں یہ ساری پونچھی بکریاں، گائیں اور سب سامان تم کو دیتا ہوں، بس تم مجھے عرب لے چلو۔ انہوں نے قبول کر لیا اور میں ان کے ساتھ روانہ ہو چلا، حتیٰ کہ جب ہم وادی الکریم میں مقام پر پہنچے تو ان کے دلوں میں موجود خیانت اہل پڑی۔ جیسے ہی ان کے دلوں میں خیانت ابل پڑی تو انہوں نے میرا مال تو لے لیا تھا، پھر مجھ پر مزید ظلم کیا، حتیٰ کہ مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا۔ میں غلامیت کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کے ہاں بھی کھجوریں تھیں۔ میں نے پہلے تو خیال کیا شاید یہ وہی علاقہ ہو جس کا مجھے بتلایا گیا تھا، لیکن میرا دل نہ مانا۔ پھر اس یہودی کے پاس مدینے کے نبی کریتا کا ایک یہودی آیا جو اس کا چچا زاد تھا، اس نے اس کے ہاتھ مجھے بیچ دیا، جو مجھے مدینہ لے آیا۔ یہ نہر دیکھتے ہی میرے دل میں فوراً پختہ خیال جم گیا کہ بس یہ وہی شہر ہے جو میری منزل مقصود تھی۔
پھر میں مدینے رہنے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہو گئے اور مجھے اس کی ذرہ بھر خبر نہ ملی اور پھر ایک عرصہ وہاں رہے۔ ایک مرتبہ میں یہودی آقا کے کام میں مصروف تھا کہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا اور میرے آقا بھی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کے ایک چچا زاد بھائی نے آ کر بڑی حیرانی میں خبر دی کہ اے فلاں، اللہ کرے بنی قبیلہ بنی قلعہ غارت ہو جو ایک شخص کے پاس جمع ہے اور وہ شخص اپنے کو نبی کہلواتا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں نبی کا نام میرے کان میں پڑتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کانپ اٹھا، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ اب میں آقا پر ہی نیچے گر جاؤں گا۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر جلدی سے نیچے اترا اور زمین پر آنے والے سے پوچھا تم نے کیا واقعہ بیان کیا؟ اس پر یہودی آقا بھڑک اٹھا اور اس نے مجھے زوردار تماچا رسید کر دیا اور چیخا تجھے ان باتوں سے کیا، جا تو اپنا کام کر۔ میں نے پسماردہ ہو کر کہا مجھے اور تو کچھ غرض نہیں تھی، صرف ایک بات پوچھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس کچھ مال جمع کر رکھا تھا، میں نے ان سے کچھ خریدا اور حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور آپ اس وقت مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک سیرت آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غربا اور فقہ ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ صدقہ لے کر آپ کی امداد کر دوں، اور یہ لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اپنے صحابہ کے آگے رکھ دیا اور فرمایا تم لوگ کھاؤ، اور آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کچھ نہ تناول فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی تو صحیح بیٹھی، پھر میں وہاں سے چلا آیا اور پھر دوبارہ کچھ جمع کرنا شروع کیا اور حضور کی خدمت میں اس کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں استعمال کرتے، اس لیے میں نے یہ ہدیہ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو قبول فرمایا اور کھانا شروع کر دیا اور اس صاحب کو بھی شریک کر لیا۔ اب میں نے خیال کیا کہ چلو 2 نشانیاں صحیح ہو گئیں۔ پھر میں نے ایک مقام بقیع غرقد یعنی جنت البقیع میں دیکھا کہ آپ کسی جنازے کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور اپنے صحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر آپ کی پشت کی طرف آ گیا۔ آپ مجھے پیچھے آتا دیکھ کر سمجھ گئے اور آپ نے خود اپنی کمر سے چادر ہٹا دی، جس کے سبب میں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ وہی پیغمبر حق ہیں۔ چنانچہ میں اس مہر پر جھک گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک کو دیکھ کر اس پر جھک گیا اور اس کو بوسہ دے کر رونے لگا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور شروع سے اپنا سارا ماجرا سنا ڈالا۔ اے عباس کے فرزند، جس طرح میں نے تم کو یہ واقعہ بیان کیا ہے اور جس طرح قارئین آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اس طرح حضور اکرم کو سارا سنایا۔ اسی طرح میں نے حضور کو سارا سنایا، جس سے حضور بہت خوش ہوئے۔ رسول اکرم کی بعثت۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ عز و جل نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور لوگوں کا بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور لوگوں نے آپ سے پہلے ہر نبی اور رسول پر ایمان لانے اور آپ کے مخالفین سے لڑنے کا عہد لیا تھا، اور ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ اپنی امتوں سے عہد لیں گے کہ سب حضور پر ایمان لائیں، جس کو اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس میں یوں فرمایا ہے، اور جبکہ خدا نے انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب اور حکمت دیتے ہیں، پھر تمہارے پاس رسول آئے اور وہ تمہارے ساتھ کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا بالکل ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا بس تم اپنے عہد پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلے حضور کو سچے خواب دکھائی دینے لگے اور آپ جو خوابوں میں دیکھتے وہ حقیقت میں صبح کی سفیدی کی طرح کھل کر سامنے آ جاتا۔
اور نبوت سے پہلے آپ کو خلوت تنہائی بہت پسند ہو گئی اور سب چیزوں سے آپ کو خلوت اچھی لگتی تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو سند کے ساتھ یہ روایت پہنچی کہ حضور کے ساتھ اللہ نے اب جب اپنی نبوت و کرامت کا ارادہ کیا تو آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ جس شجر و حجر کے پاس گزرتے وہ گویا ہو جاتا اور بول اٹھتا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے مگر آس پاس سوائے شجر و چرند پرند کے کچھ نہ دکھائی دیتا، اور آپ کے ساتھ ایسے معجزات و کرامات پیش آتے رہے حتیٰ کہ آپ غار ہرا میں تھے کہ اللہ نے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔